Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365 اور آج جمہوریت کے عالمی دن پر ہر جگہ آزادی اظہار رائے کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب بات ہو رہی ہے آزادی اظہار رائے کی تو ہم جب اپنے سیاسی جذبات کا ذکر کرنا چاہیں تو اتنا کھل کے نہیں کر سکتے. جب اپنے معاشی جذبات کا اظہار کرنا چاہیں تو اتنا کھل کے نہیں کر سکتے. لیکن جب سماجی حالات کے اوپر اظہار رائے کرنا چاہیں مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم آج کھل کر بات کر سکتے ہیں. یقیناً سوسائٹی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سوسائٹی کو تولا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے اس کی سپورٹنگ سکل سے, اس کی ایتھلیٹک اچیومنٹ سے کہ وہ کتنا کامیاب کھلاڑی ہے. وہ ملک جتنا کامیاب کھلاڑی اتنی کامیاب اس کی معیشت بھی ہوتی ہے. یہ اولمپکس میں بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ گولڈ میڈلز کس کو ملتے ہیں. پاکستانی قوم نے کرکٹ سے اتنا پیار کیا جس کی کوئی انتہا نہ ہو. پاکستانی قوم نے کرکٹ میں اتنا انویسٹ کیا جس کی کوئی انتہا نہ ہو. اور ہم نے من حیث القوم ایز اے نیشن کرکٹ کو اپنے جسم کا اتنا بڑا حصہ دے دیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کرکٹ کا ہم او ڈی آئی کا ایک ورلڈ کپ جیتے ہیں, T20 کے کچھ ورلڈ کپس جیتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے اسکواش میں تو ہم 30 سال تک دنیا کا ہر ورلڈ کپ, ہر مقابلہ جیتتے آئے. 30 سال تک اب دنیا میں نمبر 1 تھے اسکواش کی دنیا میں. ہاکی کے اندر بھی ہم ورلڈ کپ جیتتے تھے. دنیا میں ہماری ٹیم بڑی طاقتور ٹیم کنسیڈر کی جاتی تھی. لیکن آج تو ہم اس کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. پاکستان انڈیا کے میچ نے میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کی آنکھیں کھول دینی ہیں. وہ قوم جس نے سب کچھ کھیل پہ لگا کے سارے کھیلوں کو برباد کر دیا, کرکٹ کو بادشاہ بنایا, سارے دوسرے کھیلوں کو فقیر بھکاری بنا دیا کہ ان امداد کے انتظار کرتے رہے. ان کے پاس فنڈ نہیں ہے کہ وہ تیاری کر سکے, ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکے. کرکٹ کے پاس سب کچھ ہوگا. کیوں کرکٹ کے پاس کیوں؟ یقیناً ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کی غلامی کے دور میں غلام فیلڈنگ کرتے تھے, جینٹل مین بیٹنگ بالنگ کرتے تھے. آج تک ہم اس کھیل کی ایسی غلامی کر رہے ہیں کہ باقی سارے کھیلوں کو تباہ کر دیا ہم نے. اب دیکھیے اس میچ میں کیا ہوتا ہے. اس میچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھا بالر ہے وہ چھکے مار رہا ہے, مسٹر آفریدی صاحب وکٹیں نہیں لے رہے ہیں. جیسے سب سے اچھا بیٹسمین ہے وہ وکٹیں لے رہا ہے, چھکے نہیں مار رہا ہے. تو آج جب آپ کے ملک میں کرکٹ کا یہ حال ہو جائے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے something is wrong, big time. کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے, بہت بڑی غلطیاں کی ہم نے, ایک کے بعد ایک, یک کے بعد دیگر, اور ریئلائز نہیں کر رہے. تو جب آپ ڈینائل میں رہتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دن کو رات کہتے ہیں, رات کو دن کہتے ہیں, تو بیماری بڑھتی ہے. اور جسم کے کسی حصے میں بیماری بڑھ جائے, گینگرین لگ جائے, تو اسے کاٹنا پڑتا ہے, نہ کاٹا جائے تو وہ پھیلتا ہے. یہ بھی میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں, اور سوسائٹی کے کچھ اور تلخ حقیقت بھی ہے جس سے میں گفتگو کروں گا. لیکن آج شروع کرتے ہیں کرکٹ سے. بڑا مشکل پروگرام ہے میرے لیے آج, دل میرا بہت بھاری ہے. ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو. پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار یور ٹائم. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی. ڈاکٹر رمیش السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. پرویز سندھیلا صاحب فرام PMLN. پرویز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, السلام علیکم. گفتگو کا آغاز اظہر صاحب ہم گفتگو میں آگے بڑھیں گے. پہلے ڈاکٹر رمیش کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سمجھتے بھی ہیں سوسائٹی کو. ڈاکٹر صاحب پاکستان نے کرکٹ کے اندر اتنا انویسٹ کر دیا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے کپس ہیں, PSL ہے جیسے, تو وہ 300, 400, 500 کروڑ کا ہوتا ہے اس کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری, اور بھی اس کی بڑی سائز ہے. لیکن اگر آپ دوسرے کھیلوں کی طرف جائیں, آپ ہاکی کی طرف جائیں, آپ فٹ بال کی طرف جائیں, آپ اسکواش کی طرف جائیں, آپ باکسنگ کی طرف جائیں, آپ کسی ایتھلیٹکس کی طرف جائیں, کسی بھی کھیل کی طرف چلے جائیں, تو وہاں پہ کھلاڑی آپ کو بڑے برے حال میں ملتے ہیں. ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے, کھانے کو نہیں ہوتے. اور اگر آپ کرکٹرز کو دیکھیں تو ان کو شیمپو, صابن, ٹوتھ پیسٹ, ہر ایڈ بھی ملتی ہے. اور ان کے سینٹرل کانٹریکٹس کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہوتے ہیں, بہت بڑی رقم ان کو خطیر ملتی ہے ہر مہینے. کیا گناہ کیا ہمارے ملک کے دوسرے ایتھلیٹس نے؟ ارشد صاحب نے اگر وہ میڈل نہ لیا ہوتا اولمپکس کے اندر تو ان کے اوپر بھی توجہ نہ آتی, وہ بھی مشکل سے اپنے جیولن کے پیسے جمع کر رہے ہوتے. ڈاکٹر رمیش, کیا آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ کرکٹ نے باقی کھیلوں کو تباہ کیا ہے, ہم نے اپنا سارا پیسہ کرکٹ میں لگا کے بے وقوفی کی ہے؟ آپ نے آج بالکل صحیح بات کی ہے. اور ہمیشہ پاکستان میں جب بھی کسی چیز کی اڑان آتی ہے تو وہ چیز نظر آتی ہے. اگر آپ ماضی میں ارشد کو جائیں تو ارشد کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا, آپ نے بھی نہیں سنا, مگر جب وہ میڈل جیت کر آیا تو اس کو ہم نے پیر کر لیا. اور کرکٹ کے اندر بھی اگر ہم ایک میچ اگر کھیلتے ہیں تو اس کو ہم پیر کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں ہر گیم کے حوالے سے بیلنس رہنا چاہیے اور ہر گیم کا قدر کرنا چاہیے. کرکٹ ہو, چاہے فٹ بال ہو, چاہے ہاکی ہو.
کبھی اگر ماضی میں چلے جاؤ تو ہاکی ہمارے پاس عروج پہ ہوتا تھا، مگر آج کل ہاکی اتنی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اور ہمیں زیادہ تر اس کے علاوہ وومن اسپورٹس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ کتنی اسپورٹس پوری ہے. تو اسپورٹس کے حوالے سے صرف اسپورٹس میں جو ہے وہ کرکٹ نہیں آتا ہے، تو یہ ہر ایک کو سوچنا میرے خیال کہیں میں کہیں ڈاکٹر رمیش ہم چاہیے، نے اور کرکٹ کو اس اسپیشلی لیے گورنمنٹ. امپورٹنس تو نہیں دی کہ کرکٹ میں ہمارا جو ہے وہ مقابلہ ہو رہا تھا روایتی حریف بھارت کے ساتھ، تو ہم نے کہا سب کچھ کرکٹ پہ لگا دو، باقی سب کو چھوڑ دو، بس کرکٹ اچھی ہونی چاہیے. اور آج آپ کو نہیں لگتا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم 2-3 سال کے لیے کرکٹ کو بین کر دیں پاکستان سے، ہیش ٹیگ بنا دیں، ہیش ٹیگ بین کرکٹ بننا چاہیے یہ ہیش ٹیگ، کیونکہ جب تک یہ کرکٹ ختم نہیں ہوگی نا تب تک میرے خیال سے دوسرے کھیل اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. ڈاکٹر صاحب میرے حساب سے جو ہے سارے گیمز کے حوالے سے سب کو کلب کر کے ایک اتھارٹی بنانی چاہیے، اور اتھارٹی کے اندر جو ہے سب گیمز کو ایک بیلنس طریقے سے چلانا چاہیے. ہم نے پاکستان کے اندر کرکٹ کو بہت عروج کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور باقی جتنی ساری گیمز ہیں، اور ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹینس کورٹ ہے، والی بال ہے، ان ساری چیزوں کے گیمز ہونے چاہیے. ماضی میں آپ کو پتا ہے یہ کپٹی کپٹی جو گیم ہوتا تھا دیہاتوں کے اندر، وہ کتنا مشہور ہوتا تھا، آج کل نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو ہر گیم کو جو ایک اپروچ دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتھارٹی بنے اور اس اتھارٹی میں ساری گیمز ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور مشورہ ایک اچھا ہے. اتھارٹی آپ پی سی بی بنا کے اس کو آپ بلینز کی بجٹیں دے دیں اور بلینز روپے رکھ دیں، دوسری وہاں پہ بجٹ کو ہو ہی نہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. ہر گیم کے اندر، اور گیم بھی جو ہے ایک ٹول ہے ہماری فارن پالیسی کا کہ کس ملک کے ساتھ کتنا اسٹرانگ ریلیشن بنانا ہے. اس اسٹرانگ ریلیشن میں آپ کے جو ٹول ہے اس میں ٹورزم آتا ہے، اس میں کھیل آتے ہیں، اور اس میں بزنس آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اور اس کھیل میں ہر کھیل کیونکہ ہر فیلڈ کے اندر اگر آپ جائیں، مختلف ملک جو ہے، مختلف کنٹری جو ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ملک جو ہے کسی نہ کسی گیم میں بہت زیادہ آگے ہوتا ہے. بالکل اگر ٹھیک. ہمارے پاس ہر فیلڈ کی گیم ہوگی ٹھیک سر. تو ہم ہر ملک کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن رکھ سکیں گے، اور اسی ریلیشن سے ہم اپنے ٹریڈ کو بھی بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنی فارن ریلیشن کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سندیلا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، پی سی بی کو ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا ادارہ، اتنا پیسے والا ادارہ. ہم فٹ بال کی ایسوسی ایشن کو دیکھتے ہیں بڑی مشکل میں، ہاکی کی ایسوسی ایشن بڑی مشکل میں، دوسرے کھیلوں کی ایسوسی ایشنز بڑی مشکل میں، پی سی بی بہت طاقتور. یقیناً ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ کیا ہم نے دوسرے کھیلوں کے ساتھ ظلم کیا ہے سر؟ ہم نے ان کو تباہ کر کے کرکٹ کو آباد کیا. کرکٹ کا حال دیکھتے ہوئے ہیش ٹیگ بین کرکٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ پرویز سندیلا صاحب. بالکل، میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے سپورٹ کو. کسی ایک میچ کے ہارنے سے یا جیتنے سے تو آپ کی سپورٹس جو ہے وہ ختم نہیں کر دی جاتی نا. کہ اگر آپ ہندوستان سے ایک میچ ہار گئے تو اس کے بعد کرکٹ کو ہی ختم کر دیا جائے، کیسے اس سے اتفاق کیا سر جا مدعے سکتا میں میرا میچ دیکھیں ہارنا نہیں تھا، میرا مدعا بڑا تھا، لیکن آپ نے مدعے کو چھوٹا کر دیا. خیر چلے نہیں، آپ کا مدعا جو ہے وہ مدعا، میں اگر مجھے اس پہ بات کریں گے تو میں آپ کو سر سے سر بالکل آپ کے سر اگلے فیز پہ جا کے آپ سے اس لیے ایگری کروں گا کہ باقی جو سپورٹس ہیں ان میں وہ توجہ نہیں دی جا رہی یا نہیں دی گئی جو کہ کرکٹ کو دی جاتی ہے. اب کیونکہ کرکٹ میں اس وقت ٹوٹل پیسہ انوالو ہے، کرکٹ میں اس وقت ٹوٹل جو ہے وہ بڑے بڑے آپ کے سپانسر جو انوالو ہیں، وہ باقی کھیلز میں سپانسر انوالو نہیں ہے، وہ وہاں پر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس لیے وہ پیچھے چلے گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے. اور پھر یہ ساری گیمیں، ہاکی کے معاملے تو میں خود جو پچھلے 2 سال میں بڑی کوشش کی، بڑی ہمت کی، بلکہ 22 سال کے بعد یورپین ٹیمیں جو ہیں، وہ نیشنل ٹیم جو ہے جرمنی کی، وہ اپنے ذاتی جسے کہتے ہیں کہ سورس سے ان کو منا کر ان کو پاکستان لے کے آئے، جو کہ آگے مزید چلنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہاں پہ ہاکی کے لیے ہمارے پاس اسپانسر بھی موجود نہیں ہے اور وہ توجہ بھی موجود نہیں ہے. شاید کسی جگہ پہ اگر یہ کہا جائے کہ ہاکی کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو دوسرے سپورٹس ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ اس فیلڈ سے نہیں ہے، ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل ہاکی کو آپ دیکھ لیں تو آپ کی جو بات ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن بین کر دینا جو ہے وہ ذرا زیادہ سخت ہو جائے گا. توجہ دینی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. جہاں تک کرکٹ کی بات ہے تو کل کے میچ میں پوری قوم ڈس اپوائنٹڈ ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ کرکٹ کو ہمارے جو جذبات ہیں، اور خاص طور پہ جب ہندوستان کے ساتھ ہمارا میچ ہوتا ہے تو ہم زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، ہماری کچھ اور بھی چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. اگلے میچ میں انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. حکومت جو ظاہر ہے مسائل جو حکومت کے ہوتے ہیں وہ آلویز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کوشش کر رہی ہے اور مزید کرنی چاہیے تاکہ باقی سپورٹس کو بھی
اتنے ہی پیسے دینے چاہیے. ویسے حکومت کیا کوشش کر رہی ہے پرویز صاحب؟ سر میں بتاتا ہوں آپ کو حکومت کیا کوشش کر رہی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے, وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جتنی سپورٹس ہیں ان تمام سپورٹس میلوں کا گالا کرایا جا رہا ہے, ایک بہت بڑا ایونٹ کروایا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو کرکٹ میں بھی اب جو بچے کھیل رہے ہیں یہ سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سارے نیچے سے کھیل کے اوپر آئے ہیں نا. یہ تمام وہ پروگرام جو چاہے وہ لاہور قلندر کی طرف سے ہو چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہو, انہوں نے جا کر اب دیکھیں اس کرکٹ میں اس وقت جو ہے وہ کے پی کے کم از کم 6 پلیئر شامل ہیں, تو وہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ سندھ کے کتنے پلیئر شامل ہیں سر؟ تو سندھ والوں کا قصور ہے نا, سندھ والے کھیلے آئے نا آگے. اب سندھ والوں کو ہر جگہ پہ آپ نے ایسی لا کے فٹ کرنا ہے کیونکہ یہ سندھ کا تو لاں پہ فٹ کر دیں, کھیل کی آنا ہے نا سر. اب شاہد افریدی سندھ کے ہی تھے, چھائے رہے ہیں پچھلے کتنی دیر سے. معین خان جو وہ سندھ کے تھے, چھائے رہے ہیں. راشد لطیف چھائے رہے ہیں, جوید میاں داد چھائے رہے ہیں. اتنے لوگوں کے نام ہیں. اب یہ آپ سندھ اور اس کو نہ کریں, کھیل کی آنا ہے نا آپ نے. اب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کیا کرکٹ بورڈ میں کوئی اس کا چیئرمین کوئی ہم لوگ اب اس پہ لے جائیں, کوئی پٹھان ہے وہ جو سارے پٹھان بھرتی کر رہے ہیں وہاں سے. بھائی کھیل رہے ہیں وہ آ کے, وہ نیچے سے کھیل کے اوپر آ رہے ہیں. مطلب اب صاحبزادہ جو جن کا بھی بڑا نام ہے, کل کے میچ میں انہوں نے شاید وہی ایک ہے جنہوں نے کچھ سکور بنائے ہیں, تو اس کا یہ کسی کی سفارش پہ تو نہیں ہے, کھیل کی آئے. تو سندھ والے کھیلے, سندھ والے جگہ بنائے. سندھ کا تو ہمیشہ راج رہا ہے کرکٹ پہ, کرکٹ کا کپتان تو رہا ہی سندھ کی طرف سے. اور اگر اب سندھ میں پچھلے 12-15 سال سے ماشاءاللہ کچھ چیزوں کو زنگ لگ گیا ہے, تو اس میں پھر کے پی کے یا پنجاب کا تو قصور کوئی نہیں ہے. بٹ اینی ہاؤ ایک میچ کی بیس پر کھیل کو بند نہ کریں. ہاں اس میں بہتری کی جو گنجائش ہے اس پہ بات کریں کہ ایک میچ کے بیس بنایا نہیں رہا. میں میرے مدعے میں سر یہ ایک میچ نہیں تھا, میرے مدعے میں بہت بڑا ایک کیس ہے جو میں پورے پاکستان کے کھلاڑیوں کے لیے لڑ رہا ہوں. میں ان باکسرز کے لیے لڑ رہا ہوں, میں ان فٹ بالرز کے لیے لڑ رہا ہوں, ان ہاکی پلیئرز کے لیے لڑ رہا ہوں, ان ایتھلیٹکس کے لیے لڑ رہا ہوں, ان کامبیٹ سپورٹس کے لیے لڑ رہا ہوں جن کو حکومت دیکھتی نہیں. اظہر صاحب میرا جتوئی صاحب اس میں پرویز سندھیلا آپ کے ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑا. آمین, اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دے سر. اظہر صدیق صاحب, پاکستان کرکٹ کے اوپر دیوانہ ہے, ہم نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا کرکٹ کے لیے, کرکٹ کا حال ہمارے سامنے ہے, دوسرے کھیل تباہ ہیں. آپ کی نظر میں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں, کس طرح اس کو سدھار سکتے ہیں کہ جہانگیر خان, جانشیر خان جیسے ایتھلیٹس دوبارہ ملک میں پیدا ہوں؟ کیونکہ اس وقت کرکٹ کا حال دیکھ کے میں تو کہہ رہا ہوں کرکٹ بین کریں. اس فیکٹ کرکٹ کا ذکر کرتے اظہر صاحب مجھے وہ بلہ یاد آتا ہے جس بلے نے 2 نوجوانوں کی جان لے لی تھی 30 روپے کی خاطر. میں سوچتا ہوں کہ وہ بلہ ہوتا ہی نہیں تو شاید وہ بچے بچ جاتے, وہ ڈنڈا ونڈا ہوتا, وہ بلے نے سیدھا سر پہ مار کے اس کی جان لے لی. خیر, لیکن افسوس کی بات ہے سر, کرکٹ نے آج اس ملک کے کھیلوں کا جو حال کیا ہے, پھر بھی ہم کرکٹ سے پیار کر رہے ہیں. بین کرکٹ ہونا چاہیے میری نظر میں. اظہر صاحب یور ویو آن اٹ. بہت شکریہ. ہماری عمر جو ساری ہے نا طلال, ہماری عمر ساری طلحہ جو ہماری عمر ہے وہ ساری کرکٹ میں گزری ہے. اب مجھ سے پوچھتے ہیں, ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا کرکٹ دیکھنے کو. اس کی وجوہات کئی ہیں. یعنی بنیادی طور پر ہم نے ہر کھیل کو جو ہے نا وہ حکومت بنا دیا. پہلے ہم نے کوش کا ستیہ ناش کیا وہ سیاست کی نظر کر کے, ہاکی کا ستیہ ناش کیا سیاست کی نظر کر کے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے میں آج کی بات نہیں کر رہا, آج تو اللہ ہی حافظ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو کہ یہاں ایک ایسا ادارہ جو غیر متنازع ہونا چاہیے یہ نوازا جاتا ہے. کن لوگوں کو نوازا جاتا ہے؟ نجم سیٹھی صاحب کیا تھے, کرکٹ کے شوقین تھے. نجم سیٹھی صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب لگائے گئے تھے. اور اظہر بھائی ایک بار میں جہانگیر خان سے گفتگو کر رہا تھا, ان کا انٹرویو کر رہا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ اسکواش ایسوسی ایشن مجھے صدر بنانے کو تیار ہے, پاکستان کی اسکواش ایسوسی ایشن مجھے صدر بنانے کو تیار نہیں. انبلیویبل سر. سر میں تو ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے جانتا ہوں, میں تو فٹ بال فیڈریشن کے حوالے سے جانتا ہوں. اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر. کراچی میں فٹ بال میں کیا کیا ہم نے. دیکھیں منحصل قوم سمجھنا ہے, آپ کو سیاست اور کھیل علیحدہ کرنا ہے. اس ملک کی تباہی و بربادی سیاست میں کر دی آپ نے. بیوروکریسی نے اپنے جگہ تباہی کسی بھی فیلڈ کے اندر. اگر آپ جوینل تھرو میں دیکھ لیں, چلے آپ ابھی ہمارا ریسنٹ مقابلہ اگر دیکھ اس گیم کے اندر, وہاں آپ کو گلی محلے کا بچہ خود ہی محنت کرتا ہوا وہاں تک پہنچے گا جو ایک نشان لے لے گا. کیا کیا آپ نے اس حوالے سے. یعنی میں آج بیٹھا ہوں اسلام آباد میں تھا, تو ہمارے بہت سے جو کرکٹ کے شائقین ہیں ہم بھی ان میں سے ہیں. اب تو ہمارا دل ہی نہیں تھا کہ جوا اس میں اتنا ہو گیا, آپ نے اس کو کمرشل بنا دیا, یہاں پیسے بنانے کی کھلاڑی. یہاں کیا ہے, یعنی یہاں کے کھلاڑی کو آپ نے اسٹیٹسمین شپ نہیں دی, نہیں بنایا. جیسے سیاستدان اسٹیٹسمین نہیں بن سکے اس طرح یہ بھی نہیں بن سکے. انڈیا میں جو بات ہو رہی تھی کہ وہاں کے لوگوں کا جب آتا ہے, وراٹ کوہلی آ رہا ہے یا ٹنڈولکر آئے یا گواسکر آیا, جو کوئی بھی آئے نا, وہ اس لیے نہیں آئے, وہ محنت کر کے وہاں تک پہنچی اور اس کے بعد ان کا ایم یہ تھا کہ ملک کا نام بڑھانا ہے, کرکٹ کو آگے لے کر آنا ہے.
اور آج دیکھیں انہوں نے لا کر جو مرضی کہیں، یعنی ہماری دشمنیاں لڑائیاں بھارت کے ساتھ نہ بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ انہوں نے گیم کو گیم سمجھا ہے، انہوں نے سیاست نہیں آنے دی ہے اس کے اندر. انہوں نے دیکھیں وہ بھی کمرشل کھیل رہے ہیں نا، چل رہی ہے نا کمرشل، لیکن اس کمرشل کا یہ انٹرفیرنس یہ نہیں ہے. یہاں کیا ہے، یہاں کا کھلاڑی محنت کر کے سفارشیں لے کے کبھی اپنا رانا ثناء اللہ کے نام پر، کبھی کسی سیاستدان کے نام پر، کبھی اس کا بھانجا بھتیجا، یہ سارا کچھ کرتے. اور اظہر صاحب کیا سپورٹس ایمرجنسی لگ سکتی ہے پاکستان میں؟ کھیلوں کے حوالے سے وزیر اعظم ایمرجنسی لگا کے یہ پرچی سسٹم، نیپوٹزم اور یہ پیسوں کا ضیاع ختم کر سکتے ہیں؟ سر یہی تو ایک ٹائم ہے، ختم کریں اس میں سے. کرکٹ بورڈ میں آج ہی ابتدا کریں، آج ہی ابتدا کر آپ اس سارے معاملے کو اگر چاہتے ہیں نا، جی اظہر بھائی، قوم اکٹھی ہوگی اس معاملے میں. بالکل آج طے کر لیں، تہیہ کر لیں، ایک ٹرم آف ریفرنس طے کر لیں کہ اس میں سیاست نہیں چلے گی، کوئی بھی حکومت آئے صرف میرٹ چلے گا، اور پھر دیکھیے گا آپ ہر میدان میں کیا رزلٹ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بریک قریب آ گئی اظہر بھائی، اظہر بھائی بریک قریب آ گئی، اور میں جلدی سے اپنے دوسرے دو مہمانوں سے اس کے اوپر ایک کمنٹ لینا چاہتا ہوں. پرویز صاحب، آپ اگری کرتے ہیں سپورٹس ایمرجنسی پاکستان میں لگنی چاہیے یا نہیں؟ سر بالکل لگنی چاہیے، سپورٹس پہ نہیں، ہر میدان میں لگنی چاہیے. سر وہ زرعی اور کلائمیٹ تو لگا دی وزیر اعظم نے 2 دن پہلے. سر سپورٹس پہ بھی لگنی چاہیے. اب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور یہ جس انداز میں میرے بھائی جو ہیں وہ اظہر صدیق صاحب اور جذباتی ہوئے ہوئے نا، یہ کل کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں گے اگر ان کے پسند والے جو رہنما ہے وہ کہیں دوبارہ ان کا داغ لگ جائے اور وہ آ جائے نا، تو یہ ان کا کرکٹ دیکھنے کو اس لیے دل بھی نہیں کرتا کہ ان کا کرکٹ جو ہے نا وہ اب مطلب کہ اویلیبل نہیں ہے. یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پچھلے دور حکومت میں جو تباہی سپورٹس کی ہوئی ہے نا، جو سپورٹس کی تباہی پچھلے دور حکومت میں ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. جس طرح ڈپارٹمنٹل ختم کیے گیا، جس طرح پلیئروں کی روزی روٹی جو ہے وہ ختم کی، بھائی وہ چھوڑ رہے اس بات کو، مانا کرے نا یار. چلیں، معاملہ گرم ہو رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں. مسلم لیگ نون نے تباہی کی ہے کرکٹ کی. رائٹ. ڈاکٹر رمیش تھے ہمارے ساتھ، میں سمجھا ان کی لائن ڈاؤن تھی. ڈاکٹر رمیش، آپ اگری کرتے ہیں سپورٹس ایمرجنسی لگنی چاہیے پاکستان میں؟ سر صحیح اسپورٹس ایمرجنسی کیوں لگنی چاہیے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسپورٹس کے لیے اتھارٹی بنا کے ساری اسپورٹس کو ڈسکنٹینیو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. 500 اتھارٹیز ہیں پاکستان میں سر، سب کام کرتی ہیں، تنخواہیں جاتی ہیں، کھلاڑی نہیں بنتا. وہ تو اب پورا منیش، وہ تو پورا ادارہ پورا ملک ہی ایسے چل رہا ہے، تو اس کے لیے تو اس کا حل نہیں ہے. میرے بھائی اظہر صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور کافی ٹائم ان چیزوں کو گزرا ہے. مگر ایمرجنسی، ہر چیز میں ایمرجنسی لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ ہے کہ کم سے کم ایک کرائٹیریا ہو، سلیکشن میرٹ کے اوپر ہو، اور مگر سلیکشن بھی میرٹ کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ غلط ہے. ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ آپ جو بھی کام ہو اس کو آپ میرٹ کے اوپر رکھیں. ہر ایک ادارے کی اہمیت ہونی چاہیے، اداروں کی آپ اہمیت نہیں سمجھیں. میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا، اپنا سیلاب کے حوالے سے ہمیں بریفنگ ملی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے، تو میں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھے ہیں جنگ اور دی نیوز میں. سر عبرت میں میرے آرٹیکل آئے ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر ہمارے پاس کتنے کب آئے ہیں اور کیا ہم نے چیلنجز اور کس کو ہم نے کس طریقے سے فیس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے کہ ہم ان سارے چیلنجز کو منہ دے سکیں. تو کرکٹ تو بڑی بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے گورنمنٹ کو ٹوٹل اسپورٹس کے حوالے سے ایک منسٹری ہو. بالکل ٹھیک. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، لیکن کیا ہمیں اندازہ بھی ہے، کچھ تھوڑا بھی اندازہ ہے کہ ان بچوں کا حال کیا ہے؟ کتنا چائلڈ لیبر ہے، کتنے وہ زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، پیڈوفائلز ہماری سوسائٹی میں بڑھے ہوئے ہیں، نیکروفیلیا بڑھے ہوئے ہیں، سیکشل فرسٹریشن، سپریشن، ڈپریشن آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اب تازہ خبر یہ ہے کہ کراچی میں ایک شربت بیچنے والا پکڑا گیا ہے اور اس کے پاس سے 150 ویڈیوز نکلی ہیں. 150 بچوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. جاوید اقبال یاد آ جاتا ہے کہ جس نے 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے جسم کو، ان کے جسمات کو ایسڈ میں ڈال دیا تھا. فلم بھی بنی تھی اس کے اوپر، افسوس کے ساتھ. لیکن ہماری سوسائٹی میں جس طرح پیڈوفائلز بڑھ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اگر ہم خاموش رہے تو قیامت کے روز اللہ کو نہیں منہ دکھا پائیں گے، بڑی مشکل میں ہوں گے. اسی لیے میں اپنی آواز اٹھا رہا ہوں. ایک بار ہمارے سامنے خبر آئی کہ سینٹ میں ڈاکیومنٹ پیش ہوا ہے جس کے مطابق پاکستان میں 5 لاکھ سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈاکیومنٹ غائب ہو گیا اور پھر نمبر چینج ہو کے 5,500 کے قریب آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن رپورٹ
بہت کم ہوتے ہیں. اگر کہا جا رہا ہے کہ ایک 5,000 ہے تو سمجھ جائیے کس سے آپ کو اس کو ضرب دینی ہے. لیکن حیرت انگیز بات, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں. پکڑا کیسے گیا کہ اس کے گھر سے ایک USB چوری ہوتی ہے, ایک دکان پہ پہنچتی ہے, دکان والا وہ ویڈیو دیکھتا ہے, پولیس کو بلاتا ہے, پولیس اس کی تلاش شروع کرتی ہے, اس کو پکڑتی ہے, شربت والے کو, غریب لوگوں کے بچوں کو دھانسا ٹافی چاکلیٹ کی لالچ دے کے ان کو ریپ کرتا تھا. انتہائی افسوس کی بات ہے کوئی ماں باپ سامنے نہیں آئے. ہاں جب یہ پکڑا گیا تب 2-4 کیسز سامنے آ گئے ہیں. لیکن میں سوال صرف اپنے بچوں کے لیے اٹھانا چاہتا ہوں, کیا ہمارے ملک میں بچے محفوظ ہیں, یا پھر ہم ان جنسی درندوں کو جو بیماریاں ہیں آنکھیں بند کر کے ڈینائل میں چلے جائیں گے, بولیں گے سب صحیح ہے, بس چپ رہو, کسی کو بتانا نہیں, معاشرے میں بڑی بدنامی ہو جائے گی. یہ سوال پہلے میں پرویز سندیلا صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پرویز صاحب, بہت بڑی بیماری ہماری سوسائٹی میں, پیڈوفائلز بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے ہیں, وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے سر, کس طرح بچوں کو محفوظ بنائیں؟ دیکھو, بچوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, یہ جو بچوں کے پاس موبائل ہیں, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس سے بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کس کے ساتھ بزی ہیں, کون سی گیم کھیل رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ بچہ گھر سے باہر ہے تو وہ کس کے ساتھ ہوگا, جب گھر میں ہے تو وہ محفوظ ہے. اب آپ کا بچہ گھر میں سب سے زیادہ غیر محفوظ جو اپنے گھر میں, بلکہ اپنے بیڈ روم میں ہے, بلکہ اپنے بیڈ کے اوپر سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے چھوٹے بچوں کے بعد. جو 10-12 سال کے بچے ہیں ان پر تو ماں باپ کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ ان کو پتہ ہونی چاہیے کون سے مدرسے میں, کون سے اسکول میں آتے جاتے کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, ان کے موبائل میں کون کون سے نمبر سیف ہیں, وہ کس کے ساتھ رابطے میں. اب دیکھیں, یہ والا بھی جو واقعہ ہے جس کو آپ خود بتا چکے ہیں کہ وہ اس کو نہ کوئی پولیس نے پکڑا ہے, نہ کسی پیرنٹ نے شکایت کی ہے, اور نہ ہی کسی بچے نے اس شربت والے کے بارے میں کسی کو بتایا ہے. وہ غلطی سے اس کے گھر سے ایک بچی جو ہے وہ USB اٹھا کے لے آئی ہے, اور وہ کسی دکان پر بیچنے کے لیے چلی گئی, جہاں سے جا کے اس کو پکڑا گیا. لیکن کیونکہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں, اب ان میں سزائیں بھی ہوئی ہیں, ان میں وہ پکڑے بھی گئے ہیں. ضیاء الحق کے صاحب کے دور میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا, جو لاٹھ کو لٹکا کر باقاعدہ طور پہ وہ کیا گیا تھا. تو دیکھیں, ایک تو سزائیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے, عبرت کا نشان ایسے لوگ بننے چاہیے, اور وہ باقاعدہ نظر آنے چاہیے. دوسرا میرے خیال میں جتوئی صاحب, ہماری خود اپنی جو ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری تو دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتی ہے. حکومت کو تو ہم ہر جگہ پہ مطلب اس میں انوالو کرتے ہی کرتے ہیں, ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. لیکن بچوں کے معاملے میں میرے خیال میں حکومت یا پولیس یا کوئی دوسری سوسائٹی کے لوگ نہیں, بلکہ اپنے بچوں کے والدین کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی روزگار کے سلسلے میں باہر ہے تو والدہ جو ہے وہ کسی میں اور گھر میں کام میں مصروف ہیں, لیکن بچوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اگر اتنے بچے ہیں, 125 سے 150 بچوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے, تو ان 150 بچوں میں سے گولی ٹافی کے لالچ میں کوئی ایک بچہ بھی ماں باپ نے نہیں دیکھا کہ بچے کی جانے سے پہلے کس طرح گیا ہے, اور واپس آ کر اس کو کیا تکلیف ہے, یا وہ کیا چیز چھپا رہا ہے, یا اس کے کپڑوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز. 150 کے 150 بچے تو رپورٹ ہو رہے ہیں نا, وہ تو ان کی ویڈیو آئی ہے نا. جو ویڈیو نہیں آئی, جو ویڈیو نہیں بنی, کتنے بچوں کے ساتھ اور اس نے کیا, وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اظہر صدیق صاحب, آپ کی نظر میں ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں؟ کیسے ملک میں جہاں بچے شاید فیکٹر آف پروڈکشن سمجھے جاتے ہیں لیبر میں, کہ وہ ایگریکلچر میں بھی کام کریں گے, بھکاری بھی بن جائیں گے, گھروں کے اندر جھاڑو پوچھا کریں گے. پاکستان میں ہر کسی دوسرے گھر میں بچہ کام کرتا ہے. مجھے تو سر وہ سندھ کی فاطمہ بچی یاد آ جاتی ہے, جو ایک جعلی پیر نے اپنے بیڈ روم کے اندر کیمرہ لگایا ہوا تھا, اور صبح کو اٹھتا ہے, بچی کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے, اور وہ تڑپ کے مر جاتی ہے. لیکن پھر اس بچی کا کیا, وہ تو غریب باپ کی بیٹی تھی, اس کے اوپر دباؤ ڈال کے وہ مکمکا ہو گیا, بچ گیا وہ پیر, نکل پڑا. پھر اس نے اپنی دکان چمکائی, پھر وہی حرکتیں کی. کون پکڑے گا؟ نظام خاموش ہے. کیا یہ نظام ان بچوں کو بچائے گا سر؟ بچے بچیں گے نہیں تو کھلاڑی خاک پیدا ہوگا. اظہر صاحب دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے, ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے. 3 ایلیمنٹ ہیں اس کے. ایک تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے, اسکول کی ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری ہے. دوسرا ڈیٹرنس کا ایشو ہے. تیسرا اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے. یاد رکھیے گا, پاکستان جیسا ملک جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ٹوٹل فیل ہو چکا ہے. کوئی ادارہ آپ بتا دیں, یعنی آپ کے سامنے ہر ادارے میں, آپ کوئی مانے یا نہ مانے ایک علیحدہ بات ہے, سیاسی انٹرونشن ہے, پولیس اونیس سیاسی ہے. CCD کا محکمہ دیکھیں, یہاں بتایا گیا جناب کہ ہم نے بڑا حساب دے رہے ہیں, وہ ایک ہی طرح سے مارتا ہے, کسی کے نفے میں سے پستول کی گولی چلتی ہے. یہی سوال پوچھ رہا تھا. اب سر یہ بڑی اچھی آپ نے یاد دلایا, یہ نیفے کے اندر جو پنجاب کے اندر گولیاں چل رہی ہیں, کہ جو سیکشول کرائمز کرتے ہوئے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ان کی نیفے میں گولی چل جاتی ہے. نیفا شاید ناف کے پاس بندوق رکھنے کو کہتے ہیں, کیونکہ سندھ والے لوگ شاید دیر سے سمجھیں. لیکن اظہر صاحب, ہمارے یہاں بھی تھوڑا ہاف فرائی اور فل فرائی کی ٹرم یوز ہوتی تھی,
کہ جو کرمنلز جن کو ختم کرنا ہوتا تھا, انکاؤنٹر کرنا ہوتا تھا, ان کو ہاف فرائی کرو, یعنی معذور کرو, فل فرائی کرو تو ختم کرو. یہ سیکشول کرائم کے لیے یہ نیفے والی کاروائی سندھ میں بھی ہونی چاہیے سر. ویسے پنجاب والوں نے تو اچھی کی ہے. نہیں دیکھیں, میں اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. ہماری سوشل ایولز کو یا ان معاملات کو ختم کرنے کی پرائرٹی کو نہیں رہے گی نا, یعنی عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. جب آپ ایم این اے ایم پی اے کو فارم 45 یا 47 سے جب عوام کے ووٹ سے نہیں آئے گا تو اس کی ٹوٹل پرائرٹیز کیا رہ جائے گی؟ ہم نے ایک ایم این اے ایم پی اے کو رکھ لیا کہ وہ بیچارہ جو سڑکیں بنائے گا, بس ہم نے یہ پرائرٹیز بیٹھ کے طے کر لی. پوری دنیا کے دیکھیں کرائم ہر ملک کے اندر موجود ہے, لیکن آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا میونسپلٹی میں لا کون سا آنا ہے, یا میونسپل ایشوز کو کس نے دیکھنا ہے, فیڈرل لیول پہ پروونشل لیول پہ ایشوز کو کیا دیکھنا ہے. یہ میں جو سمجھتا ہوں 75% قصور جو ہے وہ حکومت وقت کا ہے. نمبر 1, ایک تو قانون بنایا بھی ہے, وہ قانون کتابوں میں رکھنے کے لیے, یعنی اس کے لیے کیا اسپیشل اتھارٹیز نہیں بننی چاہیے. آپ نے سی سی ڈی بنا دی, آپ نے وہ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی, آپ نے وہ جلسے جلوس روکنے کے لیے ایک وہ اتھارٹی بنا دی, آپ نے ایک اینٹی نارکوٹک فورس فیڈریشن کی دی. اچھا, اس میں یعنی میرا یہ ڈرگ سے بچوں کے لیے ڈرگ ایبیوز کے حوالے سے پچھلے 15 سے میں لڑائی لڑ رہا ہوں, وہ آپ نے پکڑ کے کیا, یعنی آپ صرف اور صرف سیاسی انتقام کو بیس بنا کر نا ہر محکمے کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ سوشل محکمہ کے خدارہ جو ہے یہ سیاست سے آج نکال دیں آپ اس سارے معاملے کو. جس دن آپ سیاست سے نکال دیں گے نا اس سارے معاملے کو, اس کے بعد دیکھیے گا اس کے ریزلٹ کیا ملیں گے آپ کو. آپ اویئرنیس کا بھی ریزلٹ ملے گا, آپ کو ڈیٹرنس کا بھی مسئلہ ملے گا, آپ کو اکاؤنٹیبلٹی بھی آئے گی. لیکن جس طرح سے آپ چاہتے ہیں نا سر, یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر میں نا امید نہیں ہوں, مجھے صرف یہ بتا رہے چلیں. ڈاکٹر رمیش, جس طرح پنجاب کی پولیس نیفے میں گولیاں چلا رہی ہے یا چلوا رہی ہے یا خود ہی چل جاتی ہیں, واٹ ایور دا سچویشن از, کاش کہ یہاں پر بھی ایسے کرمنلز کے ساتھ ہاف فرائی فل فرائی والا سین ہو جائے. آپ کروا سکتے ہیں کچھ سیٹ اپ سر؟ جو آپ بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے سر, دیکھیں یہ ایک بدقسمتی ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آرڈیننس 2012 میں آیا, ایکٹ آیا, 2010 میں وومن پروٹیکشن آیا, مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. میں اس وجہ سے بینگ اے ممبر ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں قانون وہ بنے جو امپلیمنٹ ہو سکے. امپلیمنٹ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. جیسے ابھی آپ نے اسپورٹس میں بات کی کہ بہت ساری اتھارٹی بنتی ہے مگر اتھارٹی اس لیول پہ کام نہیں کرتی ہے. اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب نہیں ہوتا ہے اور چیزیں میرٹ کے اوپر نہیں ہوتی ہے. اگر ایک بندہ ڈاکٹر ہے اس کو آپ انجینئرنگ فیلڈ میں لگائیں گے, ایک ایڈمنسٹریٹر ہے اور اس کو آپ ورکس اینڈ سروسز میں لگائیں گے, تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آگے اس طریقے سے نہیں چل سکتی. چیزیں امپلیمنٹ تب ہوتی ہے, صرف پارلیمنٹرین کا بھی قصور نہیں ہے. اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ 47 48, میں اظہر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں خود ممبر ہوں 2002 سے لے کے پارلیمنٹ کا, 2002 سے لے کے آج تک 23 سال مجھے پارلیمنٹ کے اندر ہو گئے ہیں. میں ان کا حساب کون سی حکومت ہے انکلوڈنگ جس کے آج یہ سارے جو کہہ رہے ہیں, کیا اگر ماضی میں چلے جائیں یہ جو الیکشن ہوئی تھی خانسا والی, کیا کراچی میں پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں تھی؟ نہیں تھی. ایم کیو ایم کی سیٹیں تھی, پی ٹی آئی کو دی گئی. آج آپ مجھے بتائیں جو ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں کیا وہ ایم کیو ایم کی تھی یا پی ٹی آئی کی تھی؟ تو یہ جو پروسیس ہے یہ اپنے طور پہ ہے, پارلیمنٹری نظام اپنے طور پہ ہے اور یہ سسٹم بالکل صحیح نہیں ہے. یہ اس کا اپنے طور پہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. مگر اس کے علاوہ بھی جو ادارے جو احتساب کے لیے بنتے ہیں, جو جوڈیشری کے لیے بنتے ہیں, جو مختلف ادارے اتھارٹیاں بنتی ہیں, وہ بھی اپنے اس پیرامیٹر کے اندر کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ چیزیں اس روح کے مطابق امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے, میرٹ نہیں ہوتا ہے. تب وہ چیزیں اس طریقے سے چلتی رہیں گی. اس طریقے سے سیلاب, آپ سیلاب کی بات کرتے ہیں, میں نے ابھی لاسٹ ویک اس کے اوپر بھی آرٹیکل لکھا. اگر یہی سیلاب ڈیم جو نا جس کی ڈیم کی بار بار باتیں کی جاتی ہے کہ ڈیم بنے, بھائی صرف ڈیم کی بات نہیں, آپ صرف ایک ریگولر فلو اگر واٹر, یہ ندیوں کے جو پیٹ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں بنسبت ڈیم کے. یہ آج بھارت جو ڈیم بھر کے, جب اس کے ڈیم بھرے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیم جب بھرے جاتے ہیں اس کے بعد اوور فلو ہوتا ہے تو پانی جو ہے وہ نکالی دی جاتی ہے. اس وجہ سے وہ بڑی سمجھ, مگر یہ کہ وہاں پہ ڈیم بھرے اور اس کا فلو بہت تیز ہو گیا جس کی وجہ سے
ہمیں نقصان ہو گیا. اگر وہ پانی نہیں روکتا اور یہ فلو اس طریقے سے بغیر ڈیم کے چلتا رہتا, اور سیم جگہ ہمارے پاس بھی اگر ہم ڈیم کی جگہ پہ اگر یہ ندیوں کے اندر یہ فلو ہمارے چلتے رہتے, تو آخری جو علاقہ ہے بدین جیسا جہاں پہ پانی بھی سر میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر رمیش, اگر ہم اپنی سوسائٹی سے یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہونے والے گناہ کم کر دینا سر, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اللہ کا عذاب بھی کم ہو جائے گا. بہت پرابلم یہ گناہوں کی وجہ سے. تو جب آپ کا بچہ اے لیولز یا انٹر کر کے یونیورسٹی جاتا ہے تو پھر اس کو اس طرح کا کچھ ماحول ملتا ہے. پاکستان کی بڑی تعداد میں یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں فولنگ اور ریگنگ کا ورڈ یوز کر کے سینئر جونیئر کو جا کے ہراساں کرتے ہیں, اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. تشدد ذہنی بھی ہے, تشدد جسمانی بھی ہے, مارا بھی جاتا ہے اگر نئی بات مانی جائے. اور یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے, یہ تو بڑی طویل پرانی بات ہے, ہم سب تو یوز ٹو ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا آج کل آ گیا ہے, کچھ ویڈیوز ایسی وائرل ہو جاتی ہیں, پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں پروگرام میں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ نوجوان اس کو ایشو بنانا چاہتے ہیں. بہت سارے والدین کہتے ہیں کہ اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے, لیکن سیڈلی اظہر صدیق صاحب یہ ایک ایسا نان ایشو ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, ان کو پرواہ نہیں ہے. جبکہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ پہلے سال میں مینٹل ٹارچر سے کبھی بھی ریکور نہیں کر پاتے. اظہر صاحب, یہ صورتحال جو ہم نے آج بھی دیکھی ہے انتہائی افسوسناک ہے, آپ روشنی ڈالیے. ہم نے اپنا وقت گزارا ہے, کالج میں گزارا ہے, یونیورسٹی میں گزارا ہے, اور یہ ہمارے دور میں بھی آیا. لیکن وہاں اس دور میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا تھا کہ نا, یعنی اسٹوڈنٹ پروٹیکشن کونسل تھی, کوئی ٹیچرز وغیرہ کی آپس میں پیرنٹ کے ساتھ انوالومنٹ بہت زیادہ تھی. لیکن ساتھ ایک جو خاص طور پر اسٹوڈنٹ یونین تھی نا, اس کا ایک بڑا رول رہا کرتا تھا. اسٹوڈنٹ یونین ٹھیک ہے, کسی علاقے میں کسی جگہ کے اوپر نیگیٹیوٹی کا آنسر آتا تھا, لیکن کسی جگہ سے پازیٹیوٹی کا بھی آتا تھا کہ جہاں اچھی یونینز ہوتی تھی وہاں اس طرح کے واقع ہونے نہیں دیا جاتے تھے, روک لیا جاتا تھا, اور ان معاملے کو بڑے آسان طریقے سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ یہ بلنگ والا معاملہ یا اس طرح کے یہ پوری دنیا کے اندر عام چلے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک مین وجہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ نے, خاص طور پر ڈکٹوریل مائنڈ نے دبانے کی کوشش کی ہے. آپ کے جوان کو دیکھنا یہ طریقہ کیا ہے کہ جو طاقتور آدمی ہے وہ کمزور آدمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اور یہ کانسیپٹ صرف یہی نہیں ہے, ہر جگہ اپلائی کر رہا ہے کہ مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ طاقتور آدمی کے خلاف کسی نے آواز اٹھانی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. الاؤ میں آگے بڑھوں پرویز صاحب کی طرف. ضرورت ہے, یہ معاشرے کے مسائل ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پورے پروگرام میں آپ نے سوشل ایشوز اٹھائے ہیں. تھینک یو سر. پرویز صاحب, ہم کس طرح ریگنگ اور فولنگ ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ یقیناً امپیکٹ سر اس کا بہت بڑا, یہ ویڈیو اس پہ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. پرویز صاحب, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. جس طرح آپ دوستوں نے کہی ہے, سر صدیق صاحب نے, آپ نے بھی ہمارے کالج یونیورسٹی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا, لیکن وہاں پر کچھ تھوڑے بہت پھر بھی اس دور میں کوئی روایات ہوتی تھی تو اس میں کوئی اس لیول پہ نہیں جایا جاتا تھا. لیکن یہ ویڈیو دیکھ کے تو دل کانپتا ہے. دیکھیں یہ پھر وہی بات ہے, یہاں پہ جو روکنے والے ہیں, اب اسکول کی جو انتظامیہ ہے, کالج کی جو انتظامیہ ہے, یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے, اگر اس پہ ان کا کوئی لاحہ عمل ہو, اس پہ کوئی سزا جزا کا امر ہو تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. لیکن کیونکہ اب وہ طاقت والا عنصر ہے, بڑے والا عنصر ہے, بڑے بیٹے کا, جو کسی بڑے خاندان کا بچہ ہے یا کس کا, تو ان کو کون روکے یا کون ٹوکے گا. کیونکہ دیکھیں ابھی اظہر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نیفے میں پستول چلنے والی, دیکھیں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, یہ شاید نہ بھی ٹھیک ہو, لیکن اس کے علاوہ یہ بچوں کے ساتھ یا یہ جو ظلم زیادتی کی جاتی ہے اور کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نیفے والا جو کام ہے نا, نیفے میں پستول چلانے والا, وہ ذرا اس سے بھی آگے جانا چاہیے. یہ جو فوج کے خلاف اور یہ جو ملک میں جمہوریت کے خلاف یا پہ یہ بہت ساری دوسری چیزیں سوشل میڈیا پہ لے کر چلتے ہیں, اپنے افواج کے ساتھ, اپنے شہیدوں کے ساتھ, اپنے ان کے ساتھ کرتے ہیں, یہ نیفے والا کام ان تک بھی جانا چاہیے تاکہ یہ جس قسم کو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے سر, اس میں ڈلوا دے نیفا. سر نہیں, میرے خیال میں پہلی بات تو کہ ابھی آئینی ترمیم خبروں کی حد تک آ رہی ہے, ابھی اس پہ تو کوئی اطلاع نہیں ہے, ہمارے پاس تو کم از کم اطلاع نہیں ہے کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے. ہاں ٹی وی ٹاک شوز میں آتی ہے یا پھر سوشل میڈیا پہ آتی ہے, لیکن نیفے والا جو ہے نا سرکار, یہ ہے بالکل ٹھیک ہے. اس میں طاقت ہے, اس میں زور ہے. لوگوں کو دیکھیں, آپ سعودی عرب میں چلے جائیں, بتائیں نا کس چیز سے لوگ ڈرتے ہیں؟ سزا سے ڈرتے ہیں نا سر. چوری کر کے ہاتھ کٹوانے سے ڈرتے ہیں, ڈرگز بیچ کر یا کسی کو قتل کرنے, گردن اڑانے کے ڈر سے وہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ یہاں پر اگر ایسی سزائیں ہیں, ان کو اگر عمل درآمد ہو تو وہ خود بخود لوگوں کو تھوڑا بہت انسانیت آئے. ویل سیڈ پرویز صاحب. ڈاکٹر رمیش, آپ کی نظر میں کیا سلوشن ہے سر؟ فیصل آباد میں ہمارے ایک جاننے والے گئے تھے سر پڑھنے کے لیے, ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے کے لیے, ان کو سینئرز نے ننگا کر کے کالج میں بھگایا اور کہتے ہیں اس عمل کو فولنگ کہا جاتا ہے. آپ کچھ اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈالیے سر. دیکھیں, یونیورسٹیز کے اندر بھی ایچ ای سی کا کنٹرول ہونا چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, ایڈکٹنگ سے دور ہونا چاہیے,
آپ جہاں پہ بھی باہر بھی اگر یونیورسٹیاں دیکھیں وہاں پہ بھی ایڈکشن ہے، مگر ایک سسٹم ہے. یہاں آپ کسی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پہ ایک مینجمنٹ ہونی چاہیے. آپ پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں وہ پھر بھی بہتر ہے، مگر گورنمنٹ جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر وہ معیار نہیں رکھا گیا ہے. مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس سے زیادہ ہمیں فوکس جو ہے آپ نے اور اداروں کی طرف جو کہا وہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی جو معیار ہے پھر بھی دن بدن کمپٹیشن یہ وہ بہتر ہو رہا ہے. تب بچے 3 سے اوپر جو ہے سی جی لے کے آ رہے ہیں، ایسے نہیں لے کے آ رہے ہیں. آپ میڈیکل یونیورسٹی، اگر میں ماضی میں لمپس یونیورسٹی دیکھتا ہوں تو کوئی بچہ وہاں سے باہر نہیں جاتا تھا. سی ایم سی لاڑکانہ کو ہم بولتے تھے کہ بھائی جو سب سے خراب جو بچہ ہے وہ لاڑکانے میں پڑھتا ہے، مگر آج لاڑکانے کے بچے امریکہ پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ بچوں کے اوپر دار و مدار رہتا ہے کہ بھائی کون سا بچہ جو ہے وہ کتنا انٹرسٹ وہ لیتا ہے، ان کے امریکہ ماں باپ پہنچ کر کتنا جو ہے کامیاب وہ ہو جاتے ہیں سر، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، وہ امریکہ پہنچ کر پھر کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ ملک سے نکلنا ہے. تھینک یو ڈاکٹر رمیش، تھینک یو اظہر صاحب، تھینک یو سندیلا صاحب آپ کے وقت کے لیے. میں بس یہی اس بات پہ پروگرام کا اختتام کروں گا. اپنے بچوں کو ریپ سے نہیں بچا سکتے، نوجوانوں کو یونیورسٹیوں میں ریگنگ فولنگ سے نہیں بچا سکتے، پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کھلاڑی پیدا نہیں ہو رہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ فٹ بال نہیں ہے، اسکواش نہیں ہے، ہاکی نہیں ہے، دوسرے کھیل نہیں ہے؟ کرو کرکٹ سے پیار اور یہی ہوگا ہمارے مستقبل کا حال. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.